بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مختلف درود پاک سے مختلف امراض میں شفا۔ درود پاک سے ویسے تو ہر امراض میں شفا ہے، لیکن کچھ درود پاک کچھ بیماریوں کے لیے مخصوص ہیں۔ اگر ہم ان درود پاک کو دی ہوئی تعداد کے مطابق اور اس طریقے سے پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل ہماری بیماری میں شفا ہوگی اور ہمیں کامل صحت نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ آنکھوں کی بیماری کے لیے اگر کسی کی آنکھوں میں پانی بھر آتا ہو، بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کی آنکھوں میں تھوڑی تھوڑی دیر میں پانی آ جاتا ہے، لکھنے پڑھنے میں مشکل اور دشواری ہوتی ہو، اس کے علاوہ آنکھوں کا کوئی بھی مسئلہ ہو، جلن ہو، دکھن ہو یا آنکھوں کی کسی قسم کی کوئی بیماری ہو، موتیا وغیرہ ہو، تو ہر نماز کے بعد مندرجہ ذیل درود پاک کو 7 مرتبہ پڑھ کر آنکھوں پر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ آنکھوں کی تمام جلن، دکھن، تکلیف ختم ہو جائے گی، پانی آنا بھی بند ہو جائے گا اور نگاہ بھی پہلے سے بہتر ہو جائے گی۔ وہ درود پاک یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد سید الساجدین و سید الراکعین سید الکاملین و علی آلہ و صحابہ اجمعین۔ اس درود پاک کو ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ کر اپنی آنکھوں پر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل آنکھوں کے تمام امراض سے شفا ہوگی۔ ادائیگی قرض اور قرض کی وصولی کے لیے اگر کسی کا قرض دینا ہو یا کسی سے قرض وصول کرنا ہو لیکن ادائیگی اور وصولی کی کوئی صورت بھی نظر نہ آتی ہو تو 40 دن تک اس درود پاک کو روزانہ 3125 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل مسئلہ فوراً حل ہو جائے گا، قرض اترنے کی بھی سبیل بن جائے گی، اور اگر کسی نے پیسے واپس دینا ہے تو انشاءاللہ عز و جل وہ پیسے بھی واپس کر دے گا۔ وہ درود پاک یہ ہے: مولا یا صلی وسلم علیہم تسلیما وہب لنا بالصلاۃ علیہم اجرا عظیما۔ کسی بھی وقت باوضو ہو کر ایک نشست میں 3125 مرتبہ یہ درود پاک پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل قرض کی ادائیگی کا اور قرض کی وصولی کا انتظام ہو جائے گا۔ ویسے تو قرض کی ادائیگی یا قرض کی وصولی کسی قسم کی کوئی جسمانی بیماری نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے اگر ہمیں رقم دینی ہو یا کسی سے رقم لینی ہو تو ہمیں بہت ساری بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں اگر کوئی بندوبست نہ ہو رہا ہو۔ اس وجہ سے اس درود پاک کا بھی ورد کر کر اپنے اس معاملات میں بھی آسانی پیدا کی جا سکتی ہے۔ کینسر، فالج، بواسیر اور تنگی رزق وغیرہ مایوس ہو چکے ہیں اگر ان بیماریوں سے، ان حالات سے اور لا علاج مرض کے لیے یا تو مریض خود پڑھے یا کوئی شخص پڑھے 1000 مرتبہ اس درود پاک کو روزانہ، اور پھر اس کے بعد پانی پر دم کر کر رکھ لیں، انشاءاللہ عز و جل جب تک آرام نہ آئے اس درود پاک کا ورد جاری و ساری رکھیں۔ تمام پیچیدہ امراض کے لیے درود شریف نہایت ہی مفید ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کینسر ہو یا کسی قسم کا فالج ہے، کوئی پتھری ہے، دائمی سر میں درد یعنی ہمیشہ سر میں درد رہتا ہو، بواسیر ہو یا اس کے علاوہ تمام جسمانی اور ساتھ ساتھ روحانی بیماریوں کے لیے بھی یہ درود پاک نہایت ہی اکثیر ہے، اس کا پڑھنا نہایت ہی مجرب ہے۔ نہ صرف جسمانی بیماریوں کے لیے بلکہ روحانی بیماریوں کے لیے بھی اگر جادو، اثرات، جنات، نظر بد، رجت ہے تو بھی درود پاک کا ورد نہایت ہی مجرب ہے۔ ناجائز مقدمات سے نجات کے لیے درود شریف کو صبح نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں اور اسی طرح نماز عشاء کے بعد بھی 100 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل مشکل سے مشکل مقدمہ بھی آپ کے حق میں ہوگا۔ تمام برے کاموں سے نجات پانے کے لیے درود پاک کا ورد نہایت ہی اکثیر ہے، اسے کثرت سے پڑھیں۔ اگر کسی برے کام میں ملوث ہیں، کسی بری عادت میں، کسی گناہ میں اور اس سے نجات نہیں مل رہی ہو تو تعقدات میں اس درود پاک کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ عز و جل دل سے تمام برے کاموں اور گناہوں کی جو عادت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ساتھ ساتھ یہ درود پاک قرض کی ادائیگی اور تنگی رزق سے نجات پانے کے لیے بھی نہایت اکثیر ہے۔ تنگی رزق اور قرض سے نجات پانے کے لیے فجر کی نماز کے بعد پہلے دن جتنی مرتبہ پڑھیں گے، اگر 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، 313 مرتبہ اگر آپ نے پڑھا پہلے دن، تو پھر روزانہ اتنی ہی تعداد میں آپ کو یہ درود پاک پڑھنا ہوگا قرض سے نجات کے لیے اور رزق میں فراوانی کے لیے۔ کم از کم 100 مرتبہ ضرور پڑھیں، شرط یہ ہے کہ پہلے دن جتنا پڑھیں گے آئندہ بھی اتنی ہی تعداد میں پڑھنا ہے۔ چند دنوں میں درود پاک کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے مالی مسائل حل ہو جائیں گے اور اللہ عز و جل غیب سے رزق کا بندوبست فرمائے گا۔ وہ درود پاک یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد انی مغلوب فانتصر یا ارحم الراحمین۔ یہ 1 مرتبہ ہے۔ اب جتنی مرتبہ آپ پہلے دن مقرر کر لیں گے تعداد، پھر آپ کو روزانہ اتنی ہی تعداد میں درود پاک پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد، انشاءاللہ عز و جل غیب سے رزق و مال و اسباب کا بندوبست ہوگا، تنگی بھی ختم ہوگی اور اگر قرضہ ہے تو اس سے بھی نجات کی صورت بن جائے گی۔ امراض دل کے جتنے بھی امراض ہیں اور آنکھوں کے جتنے بھی امراض ہیں، ان تمام بیماری سے نجات کے لیے مندرجہ ذیل درود پاک بہت ہی آزمودہ ہے۔ بعض حضرات کو دل دھڑکنے، دل ڈوبنے، دل تڑپنے، دل کی دھڑکن بڑھنے اور گھٹنے کی بیماری ہوتی ہے۔ اس طرح کے جن کو بھی امراض لاحق ہوں، دل کا کوئی بھی مسئلہ ہو، ان کو چاہیے کہ درود پاک 513 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔
इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अल्लाह ताला तमाम कल्ब के अमराज़ से, तमाम आँखों के अमराज़ से शिफ़ा अता फ़रमाएगा। निहायत मुख्तसर दुरूद पाक है सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। दिन में किसी भी एक वक़्त पढ़ना है 513 मरतबा एक नशिस्त में बावज़ू होकर। तमाम दिल के अमराज़ और आँखों के अमराज़ के लिए दुरूद पाक निहायत ही अक्सीर है। न सिर्फ़ इस दुरूद पाक को पढ़ने से क़ल्ब के अमराज़ से शिफ़ा मिलेगी, साथ-साथ जो रूहानी बीमारियाँ हैं, दिल को पाकीज़गी और तहारत भी मिलेगी। दिल की तमाम जो भी बुग़्ज़ अदावत है, या हमारे दिल में गुनाहों की स्याही है, वो भी ख़त्म होगी, साथ-साथ दिल रोशन भी होगा। रूहानियत भी पैदा होगी, दिल में नूरानियत भी पैदा होगी। तो दिल के अमराज़ चाहे रूहानी हों या आपके जिस्मानी हों, दिल के अमराज़ के तमाम मामलात में ये निहायत ही अक्सीर दुरूद पाक है। इसी तरह अगर हर नमाज़ के बाद 3 बार अमराज़ चशम यानी आँखों के अमराज़ से निजात के लिए हमेशा इस दुरूद पाक को विर्द में रखें तो बिनाई महफूज़ रहेगी, यानी नज़र महफूज़ रहेगी, नज़र नहीं गिरेगी। और आँखों में सुरमा लगाते वक़्त इस दुरूद पाक शरीफ को पढ़ने से आँखें रोशन रहती हैं, तमाम बीमारियों से महफूज़ रहती हैं आँखें। हज़रत अहमद बिन अरबी रहमतुल्लाह अलैह की एक रिवायत यूँ है कि सुरमा लगाते वक़्त इस दुरूद पाक के विर्द से आँखों की तमाम बीमारियों का ख़ात्मा हो जाता है। उन्होंने लिखा है कि अगर इस दुरूद पाक के साथ इस दुआ का इज़ाफ़ा कर लिया जाए तो और भी ज़्यादा बेहतर है। अल्लाहुम्मा बिरब्बिल कअबती बअैनमा नूरी बसरी व बसीरती व सिर्री व सरीरी। तो जब भी आँखों में सुरमा लगाएँ 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, साथ में हर मरतबा दुरूद पाक के इस आयत का भी इज़ाफ़ा कर लें, इन कलिमात का भी इज़ाफ़ा कर लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसकी बरकत से आँखों की बीनाई और रोशनी में इज़ाफ़ा होगा, अगर रोशनी कम हो गई है, वरना जितनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल महफूज़ रहेगी और हर बीमारी से इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हिफ़ाज़त रहेगी। साथ-साथ आँखों में नूर भी पैदा होगा, अल्लाह अज़्ज़वजल की तरफ से बसीरत भी अता होगी। सिर्फ़ नूरानियत की बात नहीं है, आँखों में आपकी रोशनी के साथ-साथ आपको बसीरत निगाह भी अता होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। तो ये कुछ दुरूद पाक हैं, कुछ बीमारियों के लिए जितनी तादाद बताई गई है उतनी ही तादाद में पढ़ें, बावज़ू होकर, बाअदब होकर, तवज्जो के साथ। और फिर अपने लिए दुआ करें, अपनी बीमारी की जगह पर दम करें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल खूब ही फ़ायदा होगा। खुद भी पढ़ें, अगर कोई और बीमार आपकी निगाह में है तो उसे भी बताएँ कि अल्लाह ताला हम सबको तमाम बीमारियों से शिफ़ा अता फ़रमाए। हमारी तमाम बीमारियों में शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, तमाम मरीज़ों को सेहतयाबी अता फ़रमाए, हमारे अमाल को हमारे लिए सदका जारिया बना दें। आमीन बिजाहि नबील आमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।